الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و حاضرین، انسان اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اس دنیا سے اس کا جانا اور رخصت ہونا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ انسان مرد بننے میں، اسی طرح سے کوئی عورت بننے میں با اختیار نہیں ہے، جو اللہ پاک نے اسے چاہا بنا دیا، اور جس وقت اللہ پاک نے چاہا اسے دنیا کے اندر بھیج دیا، اور اسی طرح سے جب اللہ چاہے گا اس دنیا سے اسے واپس اپنے پاس بلا لے گا، اور جب چاہا اسے بلا لیا تو آنے میں بھی انسان بے اختیار ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے میں بھی بے اختیار ہے۔ آدمی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ جب صورتحال یہ ہے کہ آنے میں بھی بے اختیار، جانے میں بھی بے اختیار اور بے بس ہے، بیچ کی جو زندگی ہے اس زندگی پر بھی اللہ پاک ہی کا قبضہ ہے، اس زندگی پر بھی اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ جب آنے میں انسان بے اختیار ہے، جانے میں بے اختیار ہے، تو ان دونوں بے اختیاری صورتوں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ درمیان کی جو زندگی ہے، اے انسان، اس میں بھی تو ہمارے حکموں کا پابند ہے۔ جن چیزوں سے تجھے روکا جائے گا تجھے رکنا ہوگا، جن چیزوں کا تجھے حکم دیا جائے گا ان چیزوں کا حکم تجھے ماننا ہوگا، ان اعمال کو تو نے اختیار کرنا ہوگا جن کا حکم تجھے دیا گیا ہے، اور ان اعمال سے تجھے بچنا ہوگا جن اعمال سے تجھے روکا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود مختار ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے میں بھی اللہ کا اختیار ہے، لے جانے میں بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، اور بیچ کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ پاک ہی کا اختیار ہے۔ پھر اللہ کے یہاں کامیاب وہی تصور کیا جائے گا جو اس دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہوا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، جس کا خاتمہ خیر پر ہو گیا،
جس کو آخری وقت میں کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جو خاتمہ بالخیر سے اچھے خاتمے سے محروم ہو گیا وہ انسان ناکام ہو گیا، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اب وہ کیا اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے؟ اس وقت کی نشست میں ان اسباب کو ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ان اسباب کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے حسن خاتمے کی امید رکھیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ چنانچہ ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ نظروں کی حفاظت یہ انسان کے لیے خاتمہ بالخیر کی بڑی علامت ہے۔ جس کی نظر محفوظ ہو گئی مرتے وقت اللہ پاک اسے کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے، وہ شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے بچ سکتا ہے۔ نظروں کی حفاظت ایک معنی تو یہی ہے کہ انسان ہر قسم کی بے حیائی سے اپنی نگاہ کو محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بد نگاہی کا کرنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اور اس سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، اس سے آدمی کے ایمان کو بے حد نقصان پہنچتا ہے، آدمی سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، آدمی سے عبادت کی لذت ختم کر دی جاتی ہے، آدمی سے توبہ کی توفیق مؤخر کر دی جاتی ہے۔ یہ بد نگاہی کا، بد نظری کا انجام ہے، انسان کے ایمان پر بہت سخت اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے خاتمہ بالایمان کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ارے لوگو، ہم نے جو توحید سیکھی ہے، اللہ پاک کو ایک ماننا جو سیکھا ہے، وہ ہم نے ایک دھوبن سے سیکھا ہے، ایک دھوبن سے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ایک رات میں اپنے گھر کی چھت پر گیا تو دیکھا کہ پڑوس میں آپس میں میاں بیوی ایک دھوبی اور دھوبن دونوں چھت پہ تھے، اور آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، اور تلخ کلامی ہو رہی ہے تو وہ عورت اس سے یوں کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں فقر بھی برداشت کیا، آپ کے گھر میں شدتیں بھی برداشت کی، مصیبتیں بھی برداشت کی، آپ کی کڑوی باتیں بھی برداشت کی، آپ کی ہر چیز مجھے برداشت ہے، سخت سے سخت حالات آئے ہیں مجھے برداشت ہے، لیکن یہ جو تیری نگاہ کسی اور عورت کی طرف اٹھنا شروع ہو گئی ہے یہ مجھے برداشت نہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فقر برداشت ہے، تنگی اور تکلیف برداشت ہے، اور دکھ اور درد اس گھر کے اندر برداشت ہے، کوئی شے کھانے کو نہ ملے یہ بھی تحمل اور برداشت ہے، لیکن آپ کی نگاہ کسی اور خاتون کی طرف چلی جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت میں غور کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دو، سب گناہ کی معافی کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے، لیکن شرک اگر آپ نے میری محبت میں کسی اور کو شریک کیا تو یہ معافی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا، جو محبت اللہ کو دی جاتی ہے وہ محبت اگر آپ نے کسی اور کو دے دی تو یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ شرک مجھے برداشت نہیں ہے۔ تو فرمایا مجھے اس بات سے یہ سمجھ میں آئی کہ ایک عورت جو ہے اپنی محبت میں غیر کو جب برداشت نہیں کرتی ہے تو اللہ پاک جو خالق حقیقی ہے وہ اپنی محبت میں کس طرح سے غیر کو برداشت کرے گا۔ تو فرمایا اس واقعے سے میں نے توحید سیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعتاً ایک ہی ہے اور صفات اور ذات کے اعتبار سے وہ ایک ہے۔ تو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر اس جگہ سے اپنی نظر کو آدمی بچائے جو جگہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔
جوانوں کی جوانیاں نہ دیکھے، ہاں بڑھاپے کے وقت کو دیکھے، اور وہ بوڑھے جو کمروں سے جھکے ہوئے ہیں ان کو دیکھے، ان کو دیکھے۔ جوانی زائل ہونے والی ہے، ڈھل جانے والی ہے، اور جن پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے تو ان بوڑھوں کو دیکھ کر انسان اس بات سے سبق حاصل کرے کہ کل مجھے بھی اسی حالت میں پہنچنا ہے۔ جو رکوع کی حالت میں جھک چکے ہیں ان کی طرف دیکھے اور نگاہیں کرے کہ مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ بڑے بڑے محلات کو نہ دیکھے، قبر کی بوسیدگی کو دیکھے، قبر کے ڈھیروں کو آدمی دیکھے، قبرستان کو انسان دیکھے، بڑے بڑے محلات کو نہ دیکھے۔ اس سے انسان کی نظر ایسے اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، آدمی اللہ پاک سے غافل ہو جاتا ہے۔ قبر کو دیکھے، قبر کو دیکھ کر انسان کو آخرت یاد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو انسان ہر اس جگہ سے اپنی نگاہ کو بچائے اور محفوظ رکھے کہ جہاں سے انسان کے دل میں اللہ پاک کی غفلت پیدا ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ دوسرا سبب حسن خاتمہ کا کہ خاتمہ بالخیر ہو، مسواک کا استعمال ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسواک کو کثرت سے استعمال کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت اسے کلمہ ضرور یاد دلوائیں گے، اسے کلمہ یاد آئے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسواک کی اس قدر تاکید فرمائی ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ اور خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، تکلیف میں پڑ جائیں گے، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا کہ کوئی بھی نماز بغیر مسواک کے نہ ادا کیا کرو، فرض قرار دیتا، لیکن یہ خیال تھا کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام اس مسواک کی تاکید لے کر اتنی بار میرے پاس آئے، اتنی بار میرے پاس آئے، فرضیت کا شک ہونے لگا، ڈر ہونے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ اور اس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسوڑے اب چھل جائیں گے، اتنا زیادہ مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسواک کا استعمال خاتمہ بالایمان، خاتمہ خیر پر ہونے کی ایک دلیل اور علامت ہے، تو اس لیے اس مبارک سنت کو اپنے عمل میں ضرور لایا جائے۔ آج کل جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سنت کی کوئی اہمیت نہیں رہی، سنت کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنت ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، سنت کہہ کر ہم بڑے سے بڑے عمل سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرائض کی مزید توفیق دیتے ہیں، اور جس کو فرائض کی توفیق ملتی ہے اللہ پاک اس کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو آدمی مستحب چھوڑتا ہے پھر وہ سنت چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے، جو سنت چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ فرائض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کے فرائض چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کا ایمان ہی چھوٹ جاتا ہے، ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس مبارک سنت کو رواج میں اور عمل میں لایا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس انسان نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جس کا معاشرے سے وجود ختم ہو گیا ہے، جو مٹ چکی ہے، ارشاد فرمایا کہ اسے میں 100 شہیدوں کا ثواب کا وعدہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، جو ایسی سنت کو زندہ کرے گا جس کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اور تیسرا عمل ہے انسان کے لیے خاتمہ بالایمان ہونے کا، خاتمہ خیر پر ہوگا، آدمی اللہ پاک کا شکر ادا کرے نعمت ایمان پر۔ یہ جو نعمت ایمان ہے، اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے، اس مسلمان ہونے پر، اس مومن ہونے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ پاک کے یہاں ضابطہ ہے کہ جب اللہ پاک کا بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا اگر انسان اس نعمت ایمان پر شکر کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
اس سے زیادہ اچھی اور بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جو بطور فخر کے یہ کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ اپنے مسلمان ہونے پر اسے شکر ہے، اپنے مسلمان ہونے پر اسے فخر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، آپ صبح کو اور شام کو اس دعا کو 3 بار ضرور پڑھا کریں، رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے، اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تو نے اسلام کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شکر ہی ہے۔ فرمایا جو آدمی صبح بھی شام بھی 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنی ذات سے راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اس وقت تک اللہ پاک اسے نہیں میدان محشر سے جانے دیں گے جب تک اللہ پاک اس کے ساتھ رضاعت کا اعلان نہ کر دے۔ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا جو صبح اور شام اس مبارک عمل کو اختیار کرے۔ اور چھوٹی سی دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ اور یوں بھی آتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو رب مان کر خوش ہوں، راضی ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں اور راضی ہوں، اور میں دین اسلام کو اپنا مذہب اپنا کر میں اللہ پاک کی اس تقدیر اور اللہ پاک کے اس فیصلے پر خوش ہوں اور راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آدمی ان مبارک اعمال کو اپنائے، یہ اعمال ہیں انسان کے لیے خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر، کہ اچھا خاتمہ ہوگا، اور موت انسان کو جب نصیب ہوگی تو کلمے والی موت نصیب ہوگی۔ چوتھا عمل ہے کہ انسان صدقے کا اہتمام کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرحمن وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ وہ اللہ پاک کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ بری موت کون سی ہے؟ کہ مرتے وقت انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو، یہی بری موت ہے۔ آدمی کا خاتمہ کفر پر ہو جائے، یہی بری موت ہے۔ آدمی کا خاتمہ گناہ پر ہو جائے، یہی بری موت ہے۔ بری موت سے یہ عمل انسان کو بچاتا ہے جب انسان صدقے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا رہتا ہے تو اس وقت جو بلائیں اور جو مصائب اور جو تکلیفیں آنے والی ہیں، ان بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اللہ پاک دور کر دے گا، اور آئندہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ یہ صدقے کی برکت ہے۔ قدر انسان کو عمل کی اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اب اس موقع پر انسان کہے گا کاش اگر میں تھوڑا سا صدقہ ہی اللہ کے راستے میں کر لیتا تو آج یہ ذلت اور رسوائی والا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ سلف الصالحین اور علماء اور مشائخ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ خود بھی صدقے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی صدقہ دلوایا کرتے تھے۔ فقراء کو کبھی کبھی بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلوایا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے تاکہ بچوں کے دل میں بھی صدقہ اور خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صدقہ تمہارے سے بلاؤں کو دور کرے گا اور بری موت سے تمہیں محفوظ کرے گا، تو اس لیے اس کا اہتمام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگلا سبب ہے جو انسان کا خاتمہ بالایمان ہونے کا، وہ ہے نیک صحبت، اچھی صحبت کا اختیار کرنا۔ آدمی دنیا میں جس مجلس میں اٹھنا بیٹھنا اختیار کرتا ہے، جہاں جہاں آدمی بیٹھتا ہے، موت کے وقت وہی مجالس انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ مجالس وہی ذہن میں آ جاتی ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اچھی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو موت کے وقت نیک لوگ سامنے آئیں گے، اور نیک لوگوں کی شکلیں اور صورتیں سامنے آئیں گی، اور ان نیک لوگوں کی شکلوں اور صورتوں کو سوچ کر آدمی کو کلمہ یاد آ جائے، تو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹھنے والے کو کبھی بھی محروم نہیں کریں گے۔
وہ محروم نہیں ہوگا۔ اور محروم ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا، یہ سب سے بڑی محرومی ہے، اور ایمان کا نصیب ہو جانا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اچھی صحبت کا اختیار کرنا یہ بھی انسان کے لیے خاتمہ بالخیر ہونے کا ایک بہت بڑا سبب اور عمل ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دی۔ ارشاد فرمایا اچھی صحبت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص عطر والے کے پاس چلا جاتا ہے، اگر وہ آدمی سخاوت والا ہے تو کچھ نہ کچھ عطر اس کو ہدیے میں دے دے گا، اور اگر ہدیے میں نہیں دیتا ارشاد فرمایا کچھ نہ کچھ اسے لگا دے گا، جب بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو جتنی دیر یہ وہاں رہا اتنی دیر سے خوشبو تو آئے گی، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اور فرمایا جو آدمی کسی بری مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی آدمی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، فرمایا چنگاریاں آئیں گی اور اس کے کپڑوں کو جلا دیں گی، اور اگر چنگاری نہیں اڑ رہی ہے تو تپش اور حرارت اور دھواں تو ضرور آئے گا، اس سے بھی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ مثال ہے اچھی اور بری صحبت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اللہ پاک سے ڈرتے رہا کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو۔ اور جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ بہرحال قیامت تک اس دنیا میں موجود رہیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک کا کلام جب موجود ہے تو نیک لوگ بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ وہ الگ بات ہے جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً انسان کو ایسی مجالس اور ایسی صحبتیں عطا فرماتا ہے جس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا سبب یہ ہے کہ انسان دین پر استقامت اختیار کرے، تھوڑا عمل ہو، استقامت ہو، فرائض کی پابندی کرتا رہے، واجبات کی پابندی کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اور تھوڑے تھوڑے نیک اعمال، نفلی اعمال بھی کرتا رہے۔ روزانہ 8 رکعت تہجد نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ لیا کرے۔ 4 رکعت اشراق کے نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ لیا کرے۔ اور اسی طرح سے مغرب کے بعد جو ہے وہ 6 رکعت نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ لیا کرے، لیکن استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ترک نہ کرے، چھوڑے نہ۔ یہ استقامت کا اختیار کرنا، یہ پابند ہو جانا عمل کا، یہ مرتے وقت انسان کو کلمہ یاد دلاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب اعمال وہ ہیں جن پر ہمیشگی ہو، دوام ہو، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں لیکن ہمیشہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو 3 سپارے تلاوت کر لیے، اگلے دن پھر 2 ہفتے موقع ہی نہیں ملا، پھر دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن ساری رات قیام کر لیا، اگلے دن فرض بھی چھوٹ گیا۔ تو اس عمل کو استقامت نہیں کہتے، اس عمل پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسان تھوڑا عمل کرے، اس پر استقامت اختیار کرے۔ اور اللہ پاک کا فرمان ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے آمنا، ہم ایمان لائے، یہ کہہ دیا اور اس کے بعد دین پر استقامت اختیار کی، مرتے وقت ان کے پاس فرشتے اتریں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم تمہیں کلمہ یاد دلائیں گے، صبر کرو۔ چنانچہ وہ فرشتے تلقین کرتے ہیں اسے کلمے کی، اور آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ دین پر استقامت کی برکت ہے، یہ اعمال پر استقامت کی برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا خوف اگر دل میں ہو تو اس سے بھی انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ خوف خدا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اپنی ذات عالی کا ڈر ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ سے مانگا بھی کریں اور اس کے لیے محنت اور کوشش بھی کیا کریں۔
اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ آدمی جو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور خواہشات کو اس نے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ خوشخبری سنائی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، جب ہی تو اللہ نے فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک گورنر صاحب نے اپنی بیوی سے کچھ کلمہ کہہ دیا اور بیوی اس سے ناراض ہو گئی۔ اس بیوی کو منانے کے چکر میں کچھ نہ کچھ بات یہ کہہ رہا تھا اور بیوی نے انتہائی سخت کلمہ کہہ دیا، اس نے بھی اور سخت کہہ دیا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے۔ تو بیوی نے جواب میں اسے جہنمی کہہ دیا، تو جاؤ جہنمی، تم جہنمی ہو۔ اول تو یہی بات غلط ہے کہ کسی انسان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ مسلمان ہے تو ہمیں اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں خاتمہ بالایمان کی متعلق یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ چنانچہ اس مرد کو بھی غصہ آیا، اس نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے سب کے پاس یہ مسئلہ گیا کہ اب کیا ہے کہ آیا عورت کو 3 طلاقیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ 3 طلاقوں کے لیے پہلی بات تو یہ کہ جہنمی ثابت کرو اس کو کہ یہ جہنمی ہے، اور جہنمی کون ثابت کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مسئلہ گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو بلوایا اور کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے تنہائی میں بات کی اور اس سے یہ پوچھا کہ کبھی تمہارے ساتھ زندگی میں ایسا موقع پیش آیا ہے کہ گناہ کے سارے اسباب سامنے آئے ہوں اور اللہ پاک کے خوف سے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ گناہ کے اسباب آ گئے لیکن اللہ پاک کے ڈر سے آپ نے گناہ چھوڑا ہو۔ وہ سوچنے لگا، سوچ کر کہنے لگا ہاں ایک دن آیا۔ کہا کیسے؟ کہا میں اپنے محل میں تھا، گورنر تھا، میں اپنے محل میں تھا اور ہر آرام اور آسائش کی زندگی مجھے میسر تھی، تو میری خادمہ اور نوکرانی وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی، میرے دل میں برا خیال پیدا ہوا، اور چونکہ وہ بھی جوان تھی میں بھی جوان تھا، برائی کا خیال پیدا ہوا۔ جب برائی کا خیال پیدا ہوا تو میں برائی کے ارادے سے اٹھا اور دروازہ بند کرنے لگا، تو اس خاتون کو پتہ چل گیا اور وہ میری غلط اور بری سوچ کو سمجھ گئی، تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا اتق اللہ کہ میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ کب کبھی طاری ہو، اور میں نے دروازہ کھول دیا اور اسے آزاد کر دیا کہ چلی جاؤ۔ کہا یہ مجھے وقت یاد ہے کہ میں نے اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس موقع پر گناہ چھوڑا تھا، اسباب سامنے تھے، اگر میں گناہ کر لیتا تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ طلاق نہیں ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے نہیں ہوئی؟ کہا یہ آدمی جہنمی نہیں ہے، یہ جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ پاک سے ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، خواہشات کو اس نے خواہش نفس کو ترک کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جہنمی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ تو جب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے نفس کی خواہش کو، نفس کی چاہت کو میرے خوف سے چھوڑ دیا، یقیناً اس نے اللہ پاک کے خوف سے نفس کی چاہت کو چھوڑا ہے، لہذا اللہ پاک نے اس کے لیے جنت مقدر رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ پاک کا خوف بہت بڑی بنیاد ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ،
کہ 7 افراد ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے. ان 7 میں وہ شخص بھی ہوگا رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ مرد بھی ہوگا جس کو کسی حسین اور جمیل عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی ہوگی اور وہ شخص کہے گا انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. اس کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. تو خوف خدا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ بھی انسان کا خاتمہ ایمان پر کرنے کے لیے اور انسان کا خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے بہترین سبب ہے. اپنے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے. اسی طرح سے ایک اور سبب ہے اذان کا جواب دینا. یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے، جس کو اللہ پاک یہ توفیق دے دے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ہو رہی ہو تو تم وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اور جب وہ اذان ختم کر چکے تو پھر تم میرے اوپر درود بھیجا کرو، اور جب تم درود بھیج چکو اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا یعنی اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے اس دعا کو پڑھا کرو. فرمایا جس نے ایسا کر لیا، اطمینان سے اذان سنی، اذان کے جواب دیتا رہا اور اختتام پر درود شریف پڑھا اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی، فرمایا حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم اور واجب ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے لازم اور واجب ہو گئی تو یہ خاتمہ بالایمان ہونے کی علامت ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سفارش فرمائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو بہت آسان سہل عمل ہے اور ملنے والا اجر بے انتہا ہے. یہاں یہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جمعے کے دن جو دوسری والی اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب نہیں دینا ہو، خاموشی سے آپ بیٹھیں. اس لیے کہ اس میں حدیث میں صراحت یہ بات آ گئی ہے صراحتاً کہ جب خطیب جمعے کے دن وہ خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اس خطبے سے مراد عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد فرمایا فلا صلاۃ ولا کلام ولا تسبیح، اب نماز بھی نہیں پڑھو، اب اس کے بعد کلام بھی نہ کرو، کسی قسم کی تسبیح بھی نہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ آپ کے برابر میں اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو اسے آپ چپ بھی نہ کراؤ، آپ ایسا سمجھو جیسا آپ نماز میں ہو. اگر آپ نماز میں برابر میں شور ہو رہا ہے تو آپ نماز کے دوران تو اسے چپ نہیں کرا سکتے، نماز ٹوٹ جائے گی. تو اسی طرح سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی آدمی نے برابر والے کو یوں کہہ دیا خاموش ہو جاؤ، یا زبان سے نہیں کہا، اشارہ کر دیا چپ ہو جاؤ، چپ کا اشارہ کر دیا، فرمایا فقط لغوت، جب بھی آپ نے لغو عمل کیا اور جمعے کا ثواب ضائع کر دیا، جمعے کا ثواب ضائع کر دیا. اس کا خیال کہاں رہتا ہے آج کل؟ خیال رکھنا چاہیے. عام طور پر آگے کی جو صفیں ہوتی ہیں تو یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا اہتمام رہتا ہے. پیچھے جو مجمع باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے بس وہ صرف انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کب جماعت کھڑی ہو اور ہم نماز پڑھیں اور جائیں. نہ خطبے سے کوئی غرض، نہ بیان سے کوئی غرض، نہ کسی اور ثواب سے کوئی غرض، بس اپنے ذمے سے ایک بوجھ اتارنا ہے. تو وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لغویات میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا جمعے کے ثواب سے محروم ہیں، محروم. اور جمعے کا ثواب یہ ہے کہ گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ظہر کا ثواب یہ ہے فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو جس نے لغو کام کر لیا جمعے کے دن، اس طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جائے تو وہ جلدی جائے، جاتے ہوئے بھی کوئی بےہودہ حرکت نہ کرے، واپسی پر بھی نہ کرے، اور اطمینان سے وہاں خطبہ سنے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ جائے. اس شدت سے ارشاد فرمایا گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ جائے. ایک آدمی جمعے کے دن جو ہے وہ آگے بڑھ رہا، گردنیں پھلانگتے آ رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر اسے تنبیہ فرمائی کہ رک جاؤ، یہ تم جہنم کی طرف پل بنا رہے ہو، آگے کیوں آ رہے ہو؟ تو پہلے آنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگلے خلا کو پر کرا کریں، وہ جگہ پر کیا کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو.
اور اگر کوئی آدمی تاخیر سے آتا ہے تو پھر اسے پیچھے کہیں جگہ دیکھنی چاہیے. ہاں اگر آگے جگہ وافر مقدار میں موجود ہے اور صفوں میں کافی خلا ہے تو پھر ایک آدمی گردنیں پھلانگے بغیر کسی طرف سے آتا ہے اور آ کے اگلی صف میں بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی جو ہے وہ گردنیں پھلانگ کر آگے آنا بہت برا عمل ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعے کے دن کی جو دوسری اذان ہے اس کے جواب آپ نے نہیں دینا، خاموشی اختیار کرنی. اس کے علاوہ باقی جب بھی آپ کو موقع ہے آپ اذان کے جواب دیجیے. آپ وضو کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اذان کے جواب نہ دیجیے. آپ اپنی ضرورت میں ہیں، قضاء حاجت میں ہیں، جب بھی آپ اذان کے جواب نہ دیجیے. اسی طرح سے اگر آپ کھانا کھانے میں ہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ جواب نہ دیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کسی اور کام میں ہے، ایسا کام ہے جو بعد میں کیا بھی جا سکتا ہے، اور اس کام کو چھوڑ کر اطمینان سے توجہ سے اذان کو سنا جائے تو یہ بہرحال ادب کی بات ہے، بہرحال خیر کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پکار آئے. اگر یہ ادب سے اپنے معاملات کو ترک کر کے ایک لمحے کے لیے اور تھوڑے سے وقت کے لیے اذان سنتا ہے اور جواب دیتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں بڑا اجر ہے، اور بڑا اجر یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور آخری جو عمل عرض کر رہا ہوں کہ جس وجہ سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگے، اللہ سے مانگتا رہے. کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، اے اللہ تو نے جب ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے تو اللہ اس ایمان کی توفیق کے بعد کفر اور ضلالت کی طرف ہمیں مت لے جائیے گا. انك انت الوهاب. اے اللہ بے شک تو خوب نعمتیں عطا کرنے والا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما. اور دنیا کی بھلائی میں سے ایک بھلائی یہ بھی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی بتائی ہے، یہ پڑھا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک و یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے مالک ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف پھیر دے. اے دلوں کو پلٹنے والے مالک ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے. تو اللہ پاک سے جب انسان مانگتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.